کہ چچوں کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور خالو کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، اور ایسی ایمان والی عورت جس نے بخش دیا اپنا آپ نبی کے لیے، اگر چاہے نبی یہ کہ نکاح کرے اس سے۔ خاص ہیں یہ احکام آپ کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ایمان والوں کے علاوہ۔ آیت نمبر 50 کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 خاص باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے، آپ کی امت کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اصل مقصد اسی سوال کا جواب دینا ہے جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ کافروں کے اعتراضات میں سے، معاندین مخالفین ان کے اعتراضات میں سے ایک بڑا اعتراض ہے جو اب تک وہ اپنے ہاں دہراتے رہتے ہیں کہ الیاذ باللہ، خدا کی پناہ، نبی مسلمانوں کا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ زیادہ شادیاں اس لیے کیں کہ یہ الیاذ باللہ شہوت پرست تھا اور یہ عورتوں کا شوقین تھا، اس لیے امت کے لیے تو 4 سے زیادہ جائز نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بیک وقت 11 نکاح کیے، اتنی بیویاں رکھیں، تو یہ اس قسم کا لچر اعتراض، اس قسم کا فضول اعتراض، گندا اعتراض اکثر کافروں کی طرف سے گستاخی کے انداز میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اصل تو اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ جو بندہ صاحب عقل ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتا ہے، وہ تو کبھی یہ اعتراض کرتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں پہلی شادی کر رہے ہیں۔ 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں، جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں گزارے، وہ اتنا پاکیزہ ہیں کہ وہ خود کہنے پہ مجبور ہیں کہ کسی کنواری لڑکی میں ایسا حیا نہیں دیکھا جیسا حیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا۔ یہ سارے مانتے تھے کہ 25 سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے گزارے ہیں کہ کسی کنواری حیا دار بچی میں بھی وہ شرم و حیا نہیں دیکھی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے رکھی تھی۔ پھر 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح ہو رہا ہے تو کس عورت سے ہو رہا ہے؟ جس کی عمر 40 سال ہے، جو 2 خامدوں سے پہلے بیوہ ہے، بچوں والی ہے، ایک گھر نہیں 2 گھر پہلے رہ چکی ہے، اس قسم کی عورت ہے۔ کیا بھلا شہوت پرست آدمی، عورتوں کا شوقین آدمی ایسا نکاح کرتا ہے؟ پھر جس وقت اس عورت سے، بوڑھی عورت سے نکاح ہو گیا، جب تک وہ زندہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، 7 بچے اسی عورت سے پیدا ہوئے، جس کے پہلے بھی خامدوں سے بچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی فوت ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نکاح کیے، اور بھی جتنے نکاح کیے ان میں سے سوائے ایک کے کوئی بھی کنواری نہیں ہے، یا مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، یا مطلقہ ہے یا بیوہ ہے۔ صرف عورتوں کی دلداری کے لیے کیے ہیں کہ ان کا دل ٹوٹا ہے کسی وجہ سے، کسی شہید کی بیوی ہے، اس کا خامند بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، بیچاری کا دل ٹوٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دل جوئی کے لیے، دلداری کے لیے اس سے نکاح کر لیا۔ جیسے زینب بنت جاش سے اس نے نکاح کیا کہ میں نے اس کا نکاح کروایا تھا حضرت زید سے، اور انہوں نے
نبھا نہ ہونے کی وجہ سے طلاق دے دی، تو اس کی دلداری کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حرم میں لیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو بندہ اس پس منظر کو جانتا ہو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے سے تنہائی اتنا محبوب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا توشہ لے کے غار میں چلے جاتے ہیں، ہفتہ ہفتہ وہاں رہتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں ایک آدھ دن، پھر توشہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ کیا جو بندہ بیوی کا شوقین، عورت کا شوقین، وہ یوں تنہائی کی زندگی گزارتا ہے؟ اول تو یہ اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو پر جس بندے کی نگاہ ہے وہ کبھی یہ اعتراض سوچتا کرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ منکرین، منافقین جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو تو بہانہ چاہیے بات بنانے کے لیے، وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی بات بنائے رکھتے ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں زیادہ کی ہیں اس کی ایک وجہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عورتوں کی دل جوئی تھی، ان کے خاندانوں کی دل جوئی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کثرت ازواج، زیادہ شادیاں، یہ اسلام سے پہلے بہت زیادہ مروج تھا۔ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب آ کر کے لوگ مسلمان ہوتے، ایک نہیں کئی واقعات ہیں، کسی کے نکاح میں 10 بیویاں ہیں، کسی کے نکاح میں 7 عورتیں ہیں، کسی کے نکاح میں 6 ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ آپ مسلمان ہو رہے ہیں تو اسلام کے اندر 4 بیویاں رکھنے کی گنجائش ہے، لہٰذا آپ خود فیصلہ کریں، ان میں سے باقیوں کو آپ نے طلاق دے دینی ہے۔ اب وہ طلاق دے دیتے، وہ مسلمان ہو جاتے۔ تو یہاں کثرت ازواج پہلے سے چل رہا ہے، اسلام نے اس پر قدغن لگائی ہے، پہلے تو کوئی حد بندی نہیں تھی۔ اسلام نے یہ کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 2 3 3 4 4 تک آخری حد اسلام نے 4 کی بیان کی۔ اس سے پہلے کسی دین کے اندر کوئی تحدید تھی ہی نہیں کہ کتنی بیویاں، جتنا تمہارا جی چاہے۔ تو یہ کثرت ازواج پہلے سے چل رہا تھا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں اس وقت بھی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ اب باقیوں کے لیے تو یہ تھا کہ 4 سے زیادہ ہیں تو طلاق دے دو، اسلام کا حکم آ گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ جیسے قرآن کہہ رہے خالصۃ لک، یہ آپ کے لیے ہے جن کا آپ حق مار دے چکے، جو آپ کے نکاح میں آ چکی وہ آپ کی بیویاں رہیں گی۔ کیوں؟ اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے قرآن مجید کے اندر سنا پڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو طلاق دے دیتے ہیں، کوئی اور اس سے نکاح کر سکتا نہیں ہے، تو پھر ساری زندگی اس عورت بیچاری کو بغیر نکاح کے رہنا پڑے گا، بے یار و مجدگار رہنا پڑے گا۔ تو یہ اس عورت کے لیے مسئلہ۔ اور دوسرا نقصان یہ تھا کہ جو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آ چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں امت کی ماؤں میں شمار ہو چکی ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس اعزاز سے کسی کو محروم کرنا یہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی بنتی ہے۔ اور ہمارا دین دین رحمت ہے، دین فطرت ہے، یہ کسی کی دل شکنی نہیں کرتا، یہ حوصلہ افزائی تو کرتا ہے، یہ کسی کی حوصلہ شکنی، دل شکنی نہیں کرتا۔ اس لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو بیویاں تھیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نکاح میں رکھا گیا ہے۔ یہاں قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لکا، بے شک ہم نے حلال قرار دے دیا آپ ہی کے لیے، ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، آپ کی ان بیویوں کو جن کے آپ حق مہر دے چکے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو پہلے فوت ہو چکی تھی، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 5 بیویاں موجود تھیں۔
حضرت سودا، حضرت امی عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جہش، یہ 5 اس وقت موجود تھیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو پہلی بات یہی بتائی گئی کہ یہ 4 سے زیادہ بیویاں ہیں، عام حکم 4 تک ہے، لیکن آپ کے لیے یہ ساری حلال قرار دے دی ہیں جن کا آپ حق مہر دے چکے ہیں۔ دوسرا حکم دیا وما ملکت یمینک مما آفا اللہ علیک، اور وہ عورتیں بھی آپ کے لیے حلال قرار دے دی گئی ہیں جو آپ کے پاس لونڈی غلام مال غنیمت میں آئیں اور آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، وہ بھی آپ کے لیے حلال قرار دے دی گئی ہیں۔ اس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور دوسری حضرت جویریہ، یہ 2 عورتیں تھیں جو مال غنیمت کے طور پر، لونڈیوں کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ تو آیت کے اس حصے نے ان کے نکاح کو برقرار رکھا، انا احللنا کے تحت، کہ ہم نے آپ کے لیے دوسرے نمبر پر وہ عورتیں حلال قرار دیں وما ملکت یمینوں کا، کہ جو آپ کا ہاتھ ان کا مالک بنا، مما آفا اللہ علیک، جو اللہ نے آپ پر مال غنیمت کے طور پر دیں اور آپ نے ان کو اپنے حرم میں لیا، تو وہ بھی آپ کے لیے اللہ نے حلال قرار دیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ 2 عورتیں حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں رکھی گئیں۔ تیسری بات فرمائی وبنات عمک وبنات عماتک، آپ کے چچوں کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے خالو کی بیٹیاں اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں۔ اس میں گویا اشارہ کر دیا کہ باپ کے خاندان میں سے یا ماں کے خاندان میں سے۔ چچا پھوپھی باپ کا خاندان ہے، خالہ خالو ماں کا خاندان ہے، تو باپ اور ماں ان دونوں کے خاندانوں میں سے جس عورت سے آپ نکاح کر چکے وہ بھی آپ کے لیے ہم نے حلال قرار دے دی۔ اس میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رکھی گئیں۔ اور اسی طریقے سے اگلا اور چوتھا حکم، لیکن اس کے ساتھ ہاں یہ شرط تھی کہ اپنے ماں باپ کے خاندان میں سے وہ اللتی ہاجرن معک، جنہوں نے ہجرت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے عورتوں میں سے جنہوں نے ہجرت کی، اور حضور نے جس کے ساتھ نکاح کیا جو نجاشی بادشاہ حبشہ تھا، اس کے پاس یہ حضرت ام حبیبہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یہ اپنے خامند کے ساتھ نکاح کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی، چونکہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت ادھر ہوئی تھی، وہاں ان کا خامند فوت ہو گیا، یہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر ان کی عدت گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے پیغام نکاح بھیجا، تو نجاشی بادشاہ حبشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت کی اور آپ کی طرف سے نکاح کا ایجاب و قبول کیا، اور حضور کا حق مہر بھی اس نے خود ہی ادا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اللتی ہاجرن معک، جن عورتوں نے ہجرت کی۔ اور چوتھا اور آخری حکم فرمایا وَمَرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا، کوئی ایسی ایمان والی عورت جو اپنا آپ کو ہیبہ کر دے۔ ہیبہ بلا عوض ہوتا ہے، ہیبے کے اندر عوض نہیں ہوتا، ورنہ تو حق مہر نکاح کے اندر شرط ہے، حق مہر کے بغیر کوئی نکاح بھی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مرد عورت نکاح کریں اور خود دونوں اتفاق سے شرط لگا دیں کہ جی کوئی مہر نہیں ہوگا، مہر کے بغیر میں نکاح کر رہی ہوں، یا مرد کہے کہ میں تب آپ کو اپنے نکاح میں لیتا ہوں اگر تو مہر نہ لے، اور عورت راضی ہو جائے، پھر بھی حق مہر ہوتا ہے۔ اگرچہ مہر کی نفی کے ساتھ نکاح کیا پھر بھی حق مہر ہوتا ہے۔ نکاح پڑھایا گیا، سرے سے مہر کا تذکرہ ہی بھول گئے، نکاح کا
تذکرہ ہوا، ایجاب قبول کرایا، لیکن مہر کا کوئی تذکرہ کیا ہی نہیں ہے، سرے سے اس موقع پر بھول گئے حق مہر کا تذکرہ کرنا، پھر بھی حق مہر دینا پڑتا ہے، اور اس کو مہر مثلی کہتے ہیں، یعنی اس عورت کے باپ کے خاندان کی عورتوں کا جو حق مہر عام طور پر ہوتا ہے وہ حق مہر اس عورت کو پھر بھی ملے گا۔ اس لیے مہر عورت کا حق ہے، اس کو حوالہ کر دینے کے بعد، اس کے ہاتھ میں دے دینے کے بعد، اب اگر وہ واپس کر دے تو اس کا حق ہے، وہ کر سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ابھی تک دیا نہیں ہے، پہلے سے معاف کر دیا اس نے، تو وہ معاف کرنا اسلام کے اندر معتبر نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ تخلیہ کریں، اس کے حوالے کریں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، چاہے وہ حق مہر میں زیور ہے، چاہے وہ نقدی ہے، چاہے وہ پلاٹ ہے، چاہے وہ مکان ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی ایمان والی عورت ایسی ہو جو کہے کہ میں نے اپنا وجود، اپنے تمام حقوق وجود کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیبہ کر دیے ہیں، مفت میں دے دیے ہیں، بلا عوض دے دیے ہیں، تو فرمایا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو قبول کریں اور اپنے نکاح میں رکھیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کو حق مہر دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا ہے وہ حضرت اور تو آپ کی بیویوں میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ہیں، حضرت میمونہ، انہوں نے اس طریقے سے کیا تھا، اپنا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا تھا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو حق مہر سے زیادہ دیا تھا، بیویوں کے حق مہر سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کو دیا تھا۔ تو یہ 11 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے ہیں، اور 12ویں ماریہ قبطیہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور لونڈی کے اپنے پاس رکھی، اور لونڈی مالک اپنے پاس رکھے اور بطور بیوی ہی بنا کے رکھے تو اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو چونکہ ملک رقبہ ہوتا ہے، پوری ذات کا مالک ہوتا ہے، اس کو بیچنے تک کا حقدار ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیوی کے طور پہ رکھ کے اگر وہ اس طرح رکھے تب بھی جائز ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم ہوا، تو پھر بیٹے کے ہونے سے وہ لونڈی ماریہ قبطیہ ام ولد بن گئی، اور ام ولد کا حکم پھر آزاد عورت کا ہو جاتا ہے، اس کے سارے حقوق آزاد عورت والے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور کوئی ایمان والی عورت ان وَهَبَتْ نَفْسَهَا، اگر وہ ہیبہ کرے اپنا آپ للنبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی، اگر چاہے ارادہ کرے نبی، ان یستنکحها، یہ کہ اس سے نکاح کرے، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دیا، خالصۃ لک، یہ صرف آپ ہی کے لیے ہے، من دون المؤمنین، باقی مومنوں کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔